مقدس فرائض کو ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ کل بڑے میاں تو بڑے میاں تھے، چھوٹے میاں سبحان اللہ نکلے اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ جس شخص نے بڑے بھائی کی گارنٹی دی تھی وہ کل خود جو اربوں روپے کی کرپشن، کک بیکس، منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے، وہ رات کی تاریکی میں پاکستان سے رفو چکر ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ 4 ہفتے کی گارنٹی دے کے وہ شخص جو گارنٹر تھا اور دوائی لینے جانے والے شخص کو پاکستان لانے کے لیے عدالت عالیہ کے سامنے حلف نامہ دے کے اب تک اس حلف نامے کی خلاف ورزیاں کرنے میں مصروف عمل ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، قوم سے کیا گیا وعدہ عدالت کے اندر جو تھا کہ یہ دوائی لے کے علاج کروا کے 4 ہفتوں میں وطن واپس آئیں گے، تو پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح عدالتوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئیں، کس طرح وہ گارنٹر اس نے بجائے اس کے کہ عدالت کا اشتہاری اور مفرور اس کو پاکستان لانے کے لیے لائے عمل طے کرے، اس شخص نے خود پاکستان سے فرار کی تدابیر اختیار کی، اور کل جب بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے قانون حرکت میں آیا اور قانون نے ان کے راستے کے رکاوٹیں ڈال کے عزائم کو ملیہ میٹ کیا، تو انہوں نے اداروں پہ چڑھائی کرنے کا روایتی ہتھ کنڈا اختیار کیا۔ درباری اور کنیزیں مل کے جس طرح FIA کے دفتر پہ حملہ آور ہوئی، اور پوری قوم جانتی ہے کہ FIA کا دفتر عید کی چھٹیاں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تمام سرکاری دفاتر بند ہیں، تو بند دفاتر کے اندر وہ چٹھیاں پھینکتے رہے، درخواستیں پھینکتے رہے، اور میڈیا کی سکرین پہ فلم شوٹنگ کی اداکاری کرتے رہے۔ جہاں وہ درخواست جمع کرانے کا فورم ہے وہاں درخواست جمع کروانا ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور جس طرح سے کل سے میڈیا کی سکرین پہ آؤ بکا اور مخصوص قسم کا ٹولہ وہ گالم گلوچ بریگیڈ بن کے حکومت پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے، اور جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی اس وطن سے، اس مٹی سے آپ کی عقیدت محبت کا رشتہ ہے کہ آپ کے کاروبار باہر ہیں، آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے اولادیں باہر ہیں، عزیز و اقارب باہر ہیں، یہاں تک کہ سمدھی باہر ہیں، اور تو اور آپ کی خوشیاں بھی وہ باہر مانا آپ کے لیے باعث اعزاز ہے،
کیونکہ عید بھی آپ پاکستان سے باہر منانا چاہتے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے جس کا آج اس قوم کو سامنا ہے کہ عید بھی جو قیادت پاکستان میں منانا اپنی توہین سمجھے، وہ اس قوم کی، اس ملک کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اور برطانیہ جیسے ملک کے اندر جو نان سٹیزن پاکستانی ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی انٹری پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ شاہی خاندان جو ہے وہ کس طرح سے وہاں علاج معالجے کے بہانے سے، اس کی آڑ میں وہاں اپنا مال و دولت ٹھکانے لگانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ تو میں جو کل سے چیخیں مار رہا ہے ٹولہ، اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک عید کا مزہ پاکستان میں بھی چکھ لیں۔ جو آپ کی سابقہ روایت رہی ہے، اس میں شاہی خاندان کا عید کے موقع پہ باہر بھاگنا اور ہر عید ملک سے باہر کرنے کی جو روایت ہے، وہ الٹیمیٹلی اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو آپ خوشیوں میں حصے دار نہ بنانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ عید جو ہے آپ پاکستان میں کریں، کس چیز کی جلدی ہے؟ کیا افراتفری ہے؟ کیا بے چینی ہے؟ کیا بےتابی ہے؟ کیا ایسا عمل ہے کہ وہ عید کے بعد نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً اس کے افراتفریوں کے ساتھ جڑا جو آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے، حکومت اس عوام کو جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملک میں طاقتور اور کمزور کو یکساں کٹہرے میں لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہر شخص کو قانون کے تابع بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور کمزور اور طاقتور کے حوالے سے جو علیحدہ علیحدہ ترجیحات ہیں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ قانون ہمیشہ آپ نے اپنے تابع رکھا، اور ابھی اس قانون کو آپ کے چنگل سے نجات دلانے میں ہمیں مزید تگ و دو کرنی ہے، اور مزید جو ہے ریفارمز جو لانے کی ضرورت ہے، اس کو ہر سطح پہ متعارف کرا کے اسپیشلی پروسیکیوشن کے حوالے سے جو نظام میں خامی ہے، جو کمی ہے، جس کا ہمیشہ طاقتور فائدہ اٹھاتا رہے اور اس قانون کو اپنی مرضی سے موم کی طرح موڑتا رہے، لیکن انشاءاللہ حکومت جو ہے آپ کے عزائم کے آگے چٹان بن کے کھڑی ہوگی، اور قانون کی عملداری کو ہر حال پہ، ہر سطح پہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم نظر آئے گی۔ دوسرا جو انتہائی اہم آج کا اس پریس کانفرنس کا موضوع ہے، وہ کل پاکستان تحریک انصاف نے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے وعدہ کیا تھا ان کو ووٹ کا حق دینے کا، کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو ان کا بنیادی حق دے کے ان کی پاکستان کے ساتھ لازوال محبت، انتھک محنت اور ریمیٹنسز کی شکل میں جو وہ پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو سراہتے ہوئے کل جو صدر پاکستان نے آرڈیننس جاری کیا اور پی ٹی آئی کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو اجاگر کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کے لیے عملی اور مثبت قدم اٹھایا۔ اس سے جہاں الٹیمیٹلی ہمیں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کو یہ حق ملے گا، بلکہ جو بائیو میٹرکس اور ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جڑا ایک حکومتی کمٹمنٹ اور وعدہ ہے، اس کی بھی پاسداری ہوگی، اور اس کے ساتھ جو الٹیمیٹلی سیکشن 103 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنے کا بھی
पाबंद होगा और आर्डिनेंस से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक की तस्दीक जो है वो इन मशीनों के लिए पायलट मंसूबों के मतलब शिक्कों को भी बदला जाएगा। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको वो हक़ जो वादा किया गया था वो मिल गया और इंशाल्लाह PTI की हुकूमत जो है कौम से किया गया हर वादा जो है वो पूरा करेगी। इसके अलावा आज चूँकि इंतहाई अहम हमारा सबका मोहब्बत, शफ़क़त और साया जो है वो माँ है और उस माँ का आज आलमी दिन है और इस आलमी दिन के मौके पे मैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में और अपने तमाम वो अज़ीज़ो कारब और साथी जिनकी माएँ हयात हैं उनको सैल्यूट करूँगी और जिनकी माएँ दुनिया में नहीं हैं उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे और ये तवक्को करते हैं कि माँ के लिए कोई एक दिन मखसूस नहीं हो सकता। ये हमारा शफ़क़तों का, मोहब्बतों का और हर हाल में हमसे मोहब्बत करके दुखों के दावे का जो रिश्ता है उसके लिए हर दिन जो है वो माँ का दिन है। लेकिन माँ का जो रोल है इस माशरे की तरबियत में, माँ का जो किरदार है इस माशरे के हद व खाल को निखारने में और माँ का जो हर सतह पे एक यूनिवर्सिटी का और माँ की गोद का जो पहली दरसगाह का किरदार है वो आज पहले से ज़्यादा उस अमर की और उस किरदार की ज़रूरत है क्योंकि नौजवान नस्ल को और हमारी आने वाली जो नस्ल है उसकी बेहतर सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ को बेस करते हुए बेहतरीन किरदार साजी के लिए आज की माँ को जो है आगे बढ़ना है और पाकिस्तान की इस नस्ल की तमीर व तरक्की के लिए उनकी सोच को उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत से, दीन की लगन से और कौमी ज़िम्मेदारियों से उसको जोड़ने के लिए और उस जज्बे और सोच को ईमान का हिस्सा बना के उजागर करने के लिए आज की माँ जो है उसका किरदार पहले से ज़्यादा है। चूँकि हुकूमत जो है कोरोना की बढ़ती हुई तबाहकारियों के बायस जो लॉकडाउन लगाने जा रही है उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन और ऐलान हो चुका है। मैं मीडिया को वो सर्कुलेट भी कर दूंगी और एक दफ़ा फिर अपील करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है जो हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं समाजी फासला रखने की और मेरी उस हवाले से एक स्टेटमेंट को कुछ हमारे चाहने वालों ने एक मज़ाहिया अंदाज से भी लिया है तो इसको सीरियस अंदाज से इस तरह से ले कि हमारी ये रवायती ईद जो है वो गले मिले बगैर वो ईद जो है वो मुकम्मल नहीं होती। और मसाजिद में हूँ, घरों में हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे हूँ, जहाँ जहाँ ईद के इज्तिमात होते रहे हैं वहाँ ईद मिल के ही आप एक दूसरे को ईद की ग्रीटिंग करते रहे हैं। तो चूँकि अब इन तमाम इज्तिमात पे भी पाबंदी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बार बार हम बात कर रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि अब ये जो ईद है उसकी मीठी ईद की खुशियाँ हमें पता है कि ये लॉकडाउन और जो हमने आपको रिक्वेस्ट और जितना भी बार बार आपको बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके मजाज के मुताबिक नहीं है क्योंकि जहाँ रिस्ट्रिक्शन आएगी, जहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कुछ कहने के लिए, करने के लिए बार बार जो है वो आमादा किया जाएगा तो वो हमारी बहसीत कौम ये आदत है कि हम हर वो चीज़ करना बाइसे सवाब समझते हैं जिससे हमें मना किया जाए। तो लेकिन हमें इस चीज़ को हर हाल में इंश्योर करना है कि ये आपके साथ जुड़ी बहुत सारी बाकी ज़िंदगियों का मसला है। आपकी ज़रा सी बेहतियाती, लापरवाही बहुत सारी जानों के लिए ख़तरा बन सकती है। तो ये जो साइकिल है, जिस तरह से वायरस ने इस वक्त पंजे गाड़े हुए हैं पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन पंजाब उसकी जद में है, तो 1 वर्सेस 10 जो मैच चल रहा है, यानी एक वायरस जो है वो 10 को यक वक्त अपना शिकार बना रहा है।
تو یہ جو انفیکشن سپریڈ ریشو ہے، اس میچ میں ہم نے ایک وائرس کو شکست دے کے 10 کو بچانا ہے اور اس سائیکل کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن اسی لیے لگایا گیا ہے کہ اس کی جو افادیت ہے وہ آپ کے تعاون سے یقینی بنائی جا سکے. میں یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی کاپیز آپ کو ریسیو ہو جائیں گی، لیکن کل سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، چونکہ وہ سعودی عربیہ میں ایک انتہائی اہم دورے پہ ہے اور پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو ایک نئی سمت کا تعین ہو رہا ہے اور جو پہلے سے موجود جذبہ ہیرسگالی تھا، وہ یہ دورہ جو ہے وہ دلوں کو قریب لانے اور زیادہ مؤثر اور بہتر انداز سے اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کا باعث بننے جا رہا ہے. لیکن وہاں سے بار بار جو انڈسٹری ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے. لیکن اس انڈسٹری سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرے. ہمیں احساس ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ زر مبادلہ قیمتی کماتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، لیکن جو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والی لیبر ہے اور پھر وہ لیبر جو گھروں میں جا کے خدا نخواستہ اس انفیکشن کو عید کے دنوں میں سپریڈ کرنے کا باعث بن سکتی ہے، اس حوالے سے بھی احتیاط کی اشد ضرورت ہے. جن انڈسٹریز کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیا گیا ہے ان کی لسٹ بھی یہ نوٹیفیکیشن میں موجود ہے، اور جو انڈسٹریز جو ہیں ایگزیمپٹڈ ہیں ان کو بھی اس لسٹ میں باضابطہ طور پہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن کچھ ہماری ایسی انڈسٹریز ہیں جو میرے تک ان کی آواز بھی آئی ہے، حکومت تک بھی وہ آواز پہنچی ہے، تو اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. لیکن پرووائڈڈ کہ ٹی ڈیب کو وہ انڈسٹری یہ مطمئن کر سکے کہ اس کا ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس ہے اور ایکسپورٹ سے ہی وہ زر مبادلہ کما کے اس کو انڈسٹری کو کھول کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آخر میں چونکہ میڈیا کا ایک بہت اہم ان عید کے دنوں میں جب ساری دنیا اپنے عید منا رہی ہے تو میڈیا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے یا مارکیٹوں میں ہے یا مختلف ہاسپٹلز میں ہے یا جہاں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں یا حکومتی اقدامات کو اس کمٹمنٹ سے عمل درآمد کرتا ہوا سرکاری عملہ نظر نہیں آ رہا، تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کی آنکھ کی کہ وہ ہمیں وہ تمام اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے ہماری کوتاہیاں اور لاپرواہیاں سامنے لا رہے ہیں.